الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو نور کامل ہے اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو اور مجھے نصیب فرمائے۔ بحمداللہ تعالی جہاں کہیں 27 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں پر جو ہے تقریباً 10 پاروں کی تلاوت جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے آج کی اس نشست میں درس تراویح کی جو کہ 8ویں درس تراویح کا سلسلہ ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے آپ کے سامنے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سورہ انفال پہلے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کے تعارف پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کی آیات پر گفتگو کرتے ہیں، پھر جا کر کے سورہ توبہ پر آپ کے سامنے چند گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق یہ سورت مبارکہ مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ان 7 آیتوں کے علاوہ مدنی ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی اس سورت مبارکہ میں کل جو ہے وہ 75 آیت کریمہ ہے، اور آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 37 تک یہ جتنی بھی آیت نمبر 36 تک یہ جتنی بھی آیت کریمہ بنتی ہے، یہ تمام کی تمام آیت کریمہ جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی آیت مبارکہ اس سورت کریمہ کی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے مدینہ منورہ میں رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمائی۔ چونکہ آپ سن چکے کہ اس سورت مبارکہ کی 75 کل آیتیں ہیں، اس سورت مبارکہ میں 10 رکوع موجود ہیں۔ اب اس سورت مبارکہ کا نام انفال رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ انفال نفل کی جمع ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ غنیمت کا مال، نفل غنیمت کا مال۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے گئے جواب کا تفصیلی جو ہے ذکر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے، تو بس اسی مناسبت سے اس سورت مبارکہ کا نام جو ہے سورہ انفال رکھا گیا۔ اب اس سورت مبارکہ کے مختلف مضامین بھی ہے کہ جو مفسرین اکرام نے جو کہ وہ ارشاد فرمائے ہیں، ہم اس سورت مبارکہ کی آیات پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے اس سورت مبارکہ کی آیات میں ہم سے کیا کلام کیا۔ سب سے پہلے اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 62 اس پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اس سورت مبارکہ کو آپ کو سمجھنا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی اس آیت کریمہ پر آپ کو غور کرنا ہے۔ جب آپ غور کریں گے، اس کو سمجھیں گے، تو اس سے ایک جو ہے اہم ترین عقیدہ اہل سنت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ابھر کر کے آ جائے گا۔ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 62 میں رب العالمین جل وعلا نے بندے سے کیا ارشاد فرمایا؟ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمہاری تائید فرمائی، وہی ہے کہ جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے جو ہے وہ تمہاری تائید فرمائی۔ اس پر آپ کو غور کرنا ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمہاری تائید فرمائی۔ مسلمانوں کے ذریعے سے کس طرح تائید فرمائی، اور رب العالمین جل وعلا نے مدد کس طرح فرمائی؟ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد تھی وہ فرشتوں کے ذریعے سے تھی، اور چوتھے پارے میں اس کا تفصیلی ذکر بھی موجود ہے کہ ابتدائی جو کہ 1000 فرشتے تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کی میدان بدر میں جو کہ یہ مدد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو وہ تھی کہ جو فرشتوں کے ذریعے سے آئی، اور مسلمانوں کے ذریعے سے کون سی مدد تھی؟ مسلمانوں کے ذریعے سے وہ مدد تھی کہ جو مہاجرین اور انصار کے ذریعے سے پہنچی۔ اب مہاجرین اور انصار کے ذریعے سے مدد کیسے پہنچی اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی مدد والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وہی ہے کہ جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمہاری تائید فرمائی۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کے ذریعے سے نبی کی مدد کی بدر کے میدان میں، اور مسلمان جو گئے یہ فاتح ہو گئے، مسلمان جو کہ 313 تھے ہزاروں پر غالب ہو گئے۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے رب العالمین جل وعلا نے مدد فرمائی۔ یہاں پر اس آیت کریمہ اور اس کے ترجمے کو سامنے رکھ کر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے یہ فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہوا کرتی ہے، یعنی رب العالمین جل وعلا کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے اور نیک بندوں کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ظاہری اسباب کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی اللہ پاک کی جو ہے یہ مدد بندے کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اب اس کی آگے ہی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 63 رب العالمین جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت کو پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ کن کے دلوں کو ملایا؟ کن کے دلوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے محبت کو پیدا کیا؟ اب یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، ان کے درمیان جو ہے وہ شروع سے ہی عداوت تھی، ان کے درمیان شروع سے ہی جو کہ بغض تھا، عداوت تھی، لڑائی جھگڑے تھے، اور یہ لڑائی جھگڑا یہ عداوت یہ برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور ان کے درمیان عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملا دینے کے لیے تمام جو ہے اسباب، تمام سامان جو ہے یہ بیکار ہو گئے تھے، اور کوئی بھی صورت ایسی نہ تھی کہ یہ دونوں قبیلے جو ہے مل کر آپس میں اتحاد کریں، ان دونوں قبیلے والوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کوئی بھی صورت نہ تھی، کوئی بھی سبب نہ تھا، کوئی بھی سامان نہ تھا، اور ذرا سی بات پر جو ہے یہ بگڑ جاتے تھے، اور برس تک جو ہے ان میں جنگ جو ہے وہ چھڑ جایا کرتی تھی، اور بغض اور عناد کی یہ جنگ جو ہے برسوں برس تک چلتی چلی جاتی تھی۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے عرب کی زمین پر جو ہے اپنا مبارک قدم رکھا، اور عرب کے لوگ جب آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی اتباع کی تو ان کی حالت بدل گئی، یعنی کہ حضور کی آمد سے پہلے ان کے دلوں میں بغض تھا، لیکن حضور مبعوث ہوئے، حضور کی اتباع کی، حضور کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت کو پیدا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیار کو پیدا کر دیا، ایک دوسرے کے لیے بھائی چارگی کا رشتہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام کے جو ہے دلوں میں قائم کر دیا کہ حضور کی آمد ہوئی، عداوتیں چلی گئیں، حضور کی جو کہ تشریف آوری ہوئی، ان کے دلوں سے بغض چلا گیا، نفرتیں چلی گئیں، اور محبتیں جو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھ دی، اور یہ ان کی جو کہ یہ ان کی
ان کے دلوں میں جو ہے ایمانی محبت جو کہ رب العالمین جل وعلا نے یہ پیدا کر دی، یہ سب کا سب جو ان کے دلوں میں ایمانی محبت پیدا ہوئی، بے شک یہ ہمارے نبی کا روشن معجزہ ہے، یہ ہمارے نبی کا بالکل صاف اور ظاہر معجزہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اللہ اکبر وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حکیم کہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت کو پیدا کر دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تب بھی جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے الفت کو پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت کو پیدا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیار کو پیدا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا۔ اور وہی تو رب ہے کہ جو غالب ہے، وہی تو رب ہے کہ جو حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک بہت ہی ایمان افروز بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو بزرگوں، آپ کو غور کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا سبب ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا جو سبب ہے، سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، سب سے بڑا جو وسیلہ ہے، اللہ اکبر، کہ جو بندے کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیتا ہے، جو بندے کو ایک ساتھ جو ہے وہ جو ہے رشتہ ایک بھائی چارگی کا جو ہے آپس میں قائم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ اپنی نظروں کو گھمائیں تو آپ مشرق کو دیکھیں، آپ مغرب کو دیکھیں، اور مشرق اور مغرب میں رہنے والے لوگوں کو دیکھیں، ان کے دلوں کو دیکھیں، ان کے رنگ و نسل کو دیکھیں، ان کے معیار زندگی کو دیکھیں، ہر ایک کا معیار زندگی، ہر ایک کی نسل ایک دوسرے سے جو کہ دوسرے سے مختلف نظر آتی ہے، یعنی ایک جدا ہے دوسرا بھی جدا ہے، آپس میں جو ہے یہ ان کا رنگ ڈنگ، ان کا جو ہے ان کا رنگ، ان کی نسل، ان کا معیار زندگی آپس میں جدا نظر آتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے ملا جلا نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، لیکن مشرق میں رہنے والے بندے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مغرب میں رہنے والا فلاں شخص ہے کہ جو حضور کا غلام ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ فوراً سے اس بندے کی محبت کو دل میں جگہ دیا کرتا ہے، کیونکہ وہ بندہ حضور سے محبت کر رہا ہے، وہ بندہ نبی سے عشق کر رہا ہے، وہ بندہ نبی کا غلام ہے۔ تو یاد رکھیں محبت نبی یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایسا وسیلہ ہے کہ جو مسلمانوں کو جمع کر دیتا ہے، جو مسلمانوں کی اجتماعیت کا یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا جو ہے یہ سبب ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے اندر موجود ہے اور آپ کے سامنے ہم نے بڑے تفصیلی انداز میں پیش کیا۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 73 اس کے تحت کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کریمہ کا مضمون اور خلاصہ کچھ حد تک آپ کے سامنے گزشتہ درسوں میں بھی پیش کیا، اب اس درس میں آپ کے سامنے آیت ترجمہ اور اشارتاً کچھ گفتگو کرتے ہیں تاکہ پیچھے والی بات اور آگے والی بات میں ایک ربط قائم ہو جائے۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنہ فی الارض وفساد کبیر۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ اب اس آیت کا خلاصہ کیا نکلتا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا بنتی ہے، تو یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے، تفسیر یہ ہے کہ کافر نصرت اور وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، لہٰذا تمہارے اور ان کے درمیان یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی وراثت نہیں، مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی نصرت نہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار ہو کر ایک قوت، ایک جماعت نہ بن جائے تو کفار مضبوط ہو جائیں گے اور مسلمان کمزور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب مسلمان کمزور ہوگا اور کافر مضبوط ہوگا تو زمین میں وفساد کبیر، زمین میں جو ہے یہ بڑا جو ہے فساد ہوگا،
زمین میں بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کی حقانیت کو دیکھیں تو یاد رکھیں اس آیت کریمہ کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں اتحاد نہیں، مسلمانوں میں اتفاق نہیں۔ اب جب مسلمانوں میں اتحاد نہ رہا، مسلمانوں میں اتفاق نہ رہا، تو بات یہ ہوئی کہ مسلمان کمزور ہو گئے اور کفار سخت ہو گئے۔ آپ ذرا معاشرے پر نظر کریں اور اپنے ارد گرد کے جو کہ تمام تر لوگوں کو دیکھیں، آپ ملاحظہ کریں تو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ رہا۔ اللہ اکبر، ہمیں اتحاد کرنا پڑے گا، ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلنا پڑے گا، ہم تمام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے غریب بھائی کی مدد کرنی پڑے گی، اس کا سہارا بننا پڑے گا، بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا، اساتذہ اکرام کا ادب کرنا پڑے گا، پیر صاحب کی جو کہ اتباع کرنی پڑے گی۔ میرے دوست بزرگوں یاد رکھیں، جب بندہ ان تمام کاموں کو سر انجام دیتا ہے تو معاشرے میں ایک اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے تو بڑے سے بڑی جو کہ طاقت سامنے کیوں نہ آ جائے، کفار جو کہ مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا کرتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جب بندے کے اندر، مسلمانوں کے اندر اتحاد ہو تو وہ بڑی سی بڑی باطل قوتوں کو جو کہ یہ مانن کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اتحاد کی برکت سے فتح عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے اندر اتحاد کریں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا، آپ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ایک ہی صف موجود ہے، اور ایک ہی صف کے اندر جو کہ غریب بھی ہے، ایک ہی صف کے اندر امیر بھی ہے، ایک ہی صف کے اندر غلام بھی ہے، ایک ہی صف کے اندر بادشاہ بھی ہے، ایک ہی صف کے اندر وزیر بھی ہے۔ یہ سب کے سب جو کہ اتحاد پر دلالت کرنے والی تمام تر چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہماری جو ہے اس طرف توجہ موجود نہیں۔ ان تمام کاموں کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو اتحاد کا ایک جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل میں روشن فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کے دل میں اتحاد اور اتفاق کا جذبہ روشن ہو جاتا ہے وہ پھر جو ہے اتحاد کر لیتا ہے، اور جب مسلمانوں میں اتحاد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار بھی جو ہے نصیب فرما دیتا ہے، اور کھویا ہوا وقار اسی وقت بندے کو اور مسلمانوں کو نصیب ہوگا کہ جب آپس میں اتحاد ہوگا، آپس میں اتفاق ہوگا۔ ان ساری باتوں پر ہمیں جو کہ توجہ کرنے کی ضرورت۔ اب ہم سورہ توبہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس سورۃ مبارکہ کی صرف 2 آیت کریمہ پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے آج کی اس نشست کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس سورۃ مبارکہ میں کل جو ہے 129 آیت کریمہ موجود ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کے کل 16 رکوع ہیں۔ اب مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورۃ توبہ کو جو ہے مدینہ شریف میں نازل فرمایا، لیکن اس کی آخری آیت کریمہ جو ہے نا، لقد جاءکم رسول، آپ دیکھیں گے 11ویں پارے میں یہ سورۃ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے، تو آخری آیت کریمہ جو ہے رب العالمین جل وعلا نے مکہ مکرمہ میں نازل فرمائی بعض مفسرین کے نزدیک۔ اب یہاں پر اس سورۃ مبارکہ کا نام توبہ رکھا گیا، لیکن یاد رکھیں مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس سورۃ مبارکہ کے 10 نام سے بھی زیادہ نام ہیں، اس سورۃ مبارکہ کے 10 نام سے بھی زیادہ نام موجود ہیں، لیکن اختصار کا دامن تھامتے ہوئے صرف 2 ناموں پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام توبہ بھی ہے، اور اس سورۃ مبارکہ کا نام جو ہے براءت بھی ہے۔ اب توبہ کیوں کہا جاتا ہے، براءت کیوں کہا جاتا ہے، اسے سمجھنے کی آپ کو کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ سورۃ توبہ کا نام، سورۃ توبہ کو توبہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورۃ مبارکہ میں کثرت سے توبہ کا ذکر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ بس یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کو جو ہے یہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اب اس سورۃ مبارکہ کو جو ہے براءت بھی کہا جاتا ہے، اور براءت یہاں اس کا معنی جو ہے بری الذمہ ہونا، یعنی اس کی پہلی آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھیں تو رب العالمین جل وعلا نے پہلی ہی آیت میں کفار سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ تو بس یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورہ براءت بھی رکھا گیا، اس سورۃ مبارکہ کو براءت بھی کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں اس سورۃ مبارکہ کی جو ہے بہت سارے فضائل ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہے مفسرین اکرام نے
اس صورت مبارکہ کے تحت لکھی ہے۔ میں آپ کو چند باتیں پیش کر لیتا ہوں۔ رب العالمین جل وعلا کے پیارے حبیب لبیب نبی آخر الزماں سرور کون و مقام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر موجود، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ توبہ ہے، یعنی سب سے آخری جو سورت رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمائی وہ سورہ توبہ ہے، کہ جسے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورہ براءت نازل ہوئی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کی خاطر داری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ صورت مبارک کے جو ہے یہ فضائل ہے۔ لہذا ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جسے جو ہے سنن سعید بن منصور اس کتاب میں جو ہے روایت کیا گیا ہے، اور کتاب التفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عطیہ ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، فرمایا کہ تم خود سورہ براءت سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ اور اس طرح کی روایت ایک پہلے بھی تھی جو کہ پہلے والے دروس میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس سورت مبارکہ کے جو کہ مختلف مضامین ہیں کہ جو مفسرین اکرام نے جو کہ آیات کے پیش نظر جو کہ اپنی تفاسیر میں جو ہے بڑے تفصیلی انداز میں درج کیے گئے، صرف 2 آیت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے تاکہ جو کہ ہماری آج کی نشست میں سورہ توبہ کے متعلق جو باتیں ہم اس کو بھی سمجھنے اور سیکھنے میں ہمارے لیے آسانی واقع ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بات سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس سورت مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رحمت ہے، اور براءت کا اظہار اس سورت مبارکہ میں کیا گیا ہے، اور براءت کا اظہار جو ہے یہ غضب کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور براءت کا اظہار اس سورت مبارکہ کے شروع ہی میں کیا گیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس سورت مبارکہ میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ نہیں لکھی جاتی، نہ پڑھی جاتی۔ اب یہاں پر ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو جلالین کے اندر تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے، وہ وجہ کون سی ہے؟ یاد رکھیں اس کی اصل وجہ جو دیکھیں وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سورت مبارکہ کو لے کر نازل تشریف لائے تو اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے کا بھی حکم نہیں ارشاد فرمایا، جبکہ دوسری صورتوں میں ارشاد فرمایا، جبکہ دوسری صورتوں میں حضرت جبرائیل جو ہے وہ لے کر کے نازل ہوئے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے، اور اس کی اصل وجہ جو ہے تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس سورت مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اب آیت نمبر 40 کے تحت کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ میں ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو ہے بڑا نکھر کر کے سامنے آتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ آیت بڑی تفصیلی ہے، صرف آیت کے ایک ہی حصے پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پہلے اس کا آپ جو ہے پس منظر سمجھیں۔ یاد رکھیں آپ نے بارہا علماء کرام سے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ ہجرت کی رات تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ رفیق رہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قدم بہ قدم رہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرتے رہے۔ اور یہی واقعہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، پھر آگے اذ ہما فی الغار۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرما چکا ہے۔ جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا،
جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو رب العالمین جل وعلا نے اپنی تسکین جو ہے ان پر نازل فرمائی۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں تاجدار رسالت، تاجدار ختم نبوت آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم توکل اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان اس سورۃ مبارکہ، اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ بلکہ اس آیت مبارکہ میں اگر ہم بنظر عمیق دیکھیں تو کئی اعتبار سے رب العالمین جل وعلا نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کیا۔ کئی اعتبار سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے صدیق اکبر کے مقام کو بیان کیا۔ چند ایک اعتبار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں اس لیے تشریف لے گئے کہ انہیں کفار سے قتل کرنے کا اندیشہ تھا، کہ کفار جو ہے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیں گے معاذ اللہ۔ لہٰذا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صدیق اکبر کے ہمراہ غار میں تشریف لے گئے، تو کفار سے اندیشہ تھا، صدیق اکبر سے اندیشہ نہ تھا۔ اگر صدیق اکبر سے اندیشہ ہوتا تو صدیق اکبر کو کبھی بھی جو کہ آپ غار میں اپنے ساتھ نہیں لے جاتے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے صدیق اکبر کے سچے ہونے، صدیق اکبر کے پکے ہونے اور صدیق اکبر کے مومن ہونے کا یقین دلاتی ہے۔ اللہ اکبر کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ تو جو اس سفر کے، ہجرت کی رات کے سفر کے حوالے سے اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ آیت ان کا منہ توڑ جواب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ رکھ کر یہ بات کو بیان کر دیا کہ میرے جو ہے ابو بکر ہیں وہ تمام صحابہ میں صدیق اکبر ہیں، وہ تمام صحابہ میں جو ہے وہ سچے ہیں، تمام صحابہ میں مومن ہیں۔ اب دوسری جو فضیلت اس آیت کریمہ سے صدیق اکبر کی ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں، مفسرین اکرام نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو سفر ہو چاہے حضر ہو، حضر میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر رہتے، بلکہ آپ اس کا التزام فرمایا کرتے تھے، اس بات کا اہتمام اور انتظام فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی میں ہی رہے، اور غار ثور کی رات میں بھی صدیق اکبر حضور کی ہمراہی میں ہی رہے، اور یہ صدیق اکبر کے عشق رسول کی بہترین دلیل ہے۔ اللہ اکبر کے جو کہ علماء کرام نے جو کہ لکھی۔ ایک اور بات یہاں پر علماء کرام نے اس بات کو لکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب کا ثانی فرمایا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، کہ جو فرمایا کہ ثانی اثنین، رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ جب دو میں سے دوسرے تھے تو رب العالمین جل وعلا نے اپنے حبیب کا ثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا، تو حضور کے بعد سب سے پہلا نمبر ہی صدیق اکبر کا بنتا ہے، کیونکہ ثانی یہ رب فرما چکا نا کہ حضور کے بعد، تو جب حضور کے بعد ثانی فرمایا تو تمام صحابہ اکرام میں صدیق اکبر کا پہلا نمبر خود سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اشارتاً بیان فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہی آیت نہیں بلکہ کثیر آیت کریمہ ایسی ہیں کہ جس میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اب جماعت صحابہ میں سے ہر صحابی کو دیکھا جائے تو کسی بھی صحابی کو یہ شان و عظمت اور یہ رتبہ، یہ مقام نہیں ملا، بلکہ صدیق اکبر کو ہی یہی مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحابیت کا ذکر فرمایا ہے تو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کئی اعتبار سے جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرتی ہے۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر
72 کے تحت کچھ گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی آج کی اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنت کا وعدہ فرمایا، ایسی جنت کے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا اللہ رب العالمین جل وعلا نے وعدہ فرمایا۔ اور اللہ کی رضا جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جنت عدن، سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتائیں، یاد رکھیں رب العالمین جل وعلا نے جو اپنے مبارک کلام میں فرمانا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، تو جنتوں کا رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود، فرمایا کہ جنتیں 8 ہیں، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور ان کے نام کون کون سے ہیں؟ دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت عدن، جنت مأوا، جنت خلد، جنت فردوس اور جنت نعیم۔ یہ 8 جنتیں جو کہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں سے، مومنین سے جو ہے ان کا وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے ان تمام تر جو کہ جنتوں میں جو کہ ہم تمام کو اور ہمارے مرحومین کو داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ بہت پیاری جگہ ہے، رب العالمین جل وعلا نے خود فرمایا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن، کہ یہ بہت پاکیزہ جگہ ہے۔ یاد رکھیں جنت ایسا مبارک مقام ہے کہ جہاں پر جو کہ جس بندے کو بھی داخلہ نصیب ہو جائے گا تو وہ ایک امان کی کیفیت میں آ جائے گا، امان والے گھر میں آ جائے گا، اور جب بندہ جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت یہی ہی عطا کی جائے گی کہ جنت میں جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ تو یہ تمام تر نعمتیں جنتیوں کو عطا ہوں گی، اور یہ تمام تر جنتیں نیک لوگوں کو عطا ہوں گی۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم تمام اپنے آپ کو نکھاریں، ہم تمام جو ہیں اپنے آپ کو نیکیوں والے کام میں لگائیں، تاکہ جو جنتوں کا وعدہ رب العالمین جل وعلا نے جن مؤمنین اور مؤمنات سے فرمایا ہے ان تمام میں آپ کا اور میرا بھی شمار ہو۔ اسی پر ہی جو ہے ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔